کہ اس جیسا کوئی ہم نے لاچار نہیں دیکھا، اس جیسا کوئی ہم نے۔ جو مدینے کا دیوانہ ہوگا جب یہ شعر ختم ہوگا ہاتھ اٹھا کے کہے گا سبحان اللہ، اپنے لیے نہیں مدینے کے لیے، یا اللہ مدینہ پہنچا دے۔ شاعر لکھتا ہے کہ اس جیسا کوئی ہم نے، اس جیسا کوئی ہم نے لاچار نہیں دیکھا، اس جیسا کوئی ہم نے لاچار نہیں دیکھا، جس نے بھی مدینے کو ایک بار نہیں دیکھا، جس نے بھی مدینے کو، اور جو انہیں کو ستاتے تھے ان کی بھی عیادت کی، جو انہیں کو ستاتے تھے ان کی بھی عیادت کی، آقا سا حسین ہم نے کردار نہیں دیکھا، آقا سا حسین ہم نے۔ شان صحابہ وہ سرائکی میں کہتے ہیں مظفر گڑھی بھائی میں کو مزہ کہیں نہیں آیا، تو میں بھی کہوں گا میں کو مزہ کہیں نہیں آیا۔ شان صحابہ زندہ باد، ماشاءاللہ۔ شاعر کیا لکھتا ہے سبحان اللہ کہ سب کچھ وہ اٹھا لائے سرکار کی خدمت میں، صدیق کا دیوانہ کہے گا سبحان اللہ کہ سب کچھ وہ اٹھا لائے سرکار کی خدمت میں، بکر کے جیسا تو دلدار نہیں دیکھا، بکر کے جیسا تو، اور خادم تھا سواری پر اور خود وہ چلے پیدل، خادم تھا سواری پر اور خود وہ چلے پیدل، دنیا نے عمر جیسا سردار نہیں دیکھا، دنیا نے عمر جیسا، اور ویسے تو سخی ہم نے دیکھے ہیں زمانے میں، ویسے تو سخی ہم نے دیکھے ہیں زمانے میں، اس ماں کی سخاوت کا معیار نہیں دیکھا، اس ماں کی سخاوت کا۔ آج علی کے دیوانوں آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ علی پاڈانی سڑا ہے جی، سمجھ گئے نا؟ عقل مند کے لیے چھوٹا سا اشارہ کافی ہوتا ہے، وہ آج آپ نے اس شعر کے آخر میں ثابت کرنا ہے۔ اس کلام کا آخری شعر پیش کرنے لگا ہوں۔ شاعر کیا خوب لکھتا ہے کہ یوں خوب فہیم آئے دنیا میں جری انسان، یوں خوب فہیم آئے دنیا میں جری
سا پر ہم نے علی جیسا کرار نہیں دیکھا، پر ہم نے علی جیسا۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ چلتے ہیں مدینے کی طرف۔ مدینے کے حوالے سے مجھے ایک کلام بہت زیادہ پسند ہے اور میرا دل کر رہا ہے کہ وہ کلام اس کے صرف 3 اشعار ہیں میں آپ کو سناؤں۔ ماشاءاللہ، میں جس ترتیب سے اور جس سوچوں سے یہاں پر آیا تھا بہت خوش تھا کہ میں آج پہلی مرتبہ جا رہا ہوں سرگودہ کے اس علاقے میں، لیکن کیا کرے ہماری نصیب ہی ایسی ہے، بس آگے کچھ نہیں کہنا چاہتے، لیکن آپ کی محبت نے ماشاءاللہ ہمیں خوش کیا۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے کہ آپ انسان کے پڑھنے کو دیکھتے کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے۔ ہاں تو مدینے کی طرف جاتے ہیں۔ میں صرف 2 اشعار یا 3 اشعار آپ کو مدینے کی شان میں سناؤں گا۔ شاعر کیا خوب لکھتا ہے، سماعت کیجئے گا، الگ ادب فیصلہ بادی ٹیلیفون راغ ہے۔ شاعر کیا لکھتا ہے، جو مدینے کا عاشق ہے اس سے محبت کرنے والا ہے، چپ نہ رہے بھائی۔ صحیح ہے بھائی، میں مدینے کے لیے آپ سے سبحان اللہ چاہتا ہوں، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ کہ کیا بتاؤں کتنی ہیں خوبیاں مدینے میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا۔ ہاں جی، بس آپ کے لیے میں اشارے ہی آج دیتا رہوں گا۔ آپ وہ لوگ ہو کہ آپ کے بارے میں کہا گیا ہے لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا۔ ہم اسی علی کے فرزند ہیں تو میں آپ سے محبتیں چاہوں گا کہ کیا بتاؤں کتنی ہیں خوبیاں مدینے میں، ارے کیا بتاؤں کتنی ہیں خوبیاں مدینے میں، خار کو بھی چومے ہیں تتلیاں مدینے میں، اور زاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی، زاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی، جس ادب سے چلتی ہیں آندھیاں مدینے میں۔ ماشاءاللہ، میری ابھی میں بات کر رہا تھا مولانا عمیر صاحب سے، ان کی بھی ایک چھوٹی سی بچی، ابھی ان کو دیکھا تو مجھے اپنی بیٹی یاد آ گئی۔ میری 4 بیٹیاں الحمدللہ، اور ایک باپ کو بیٹی سے کتنی محبت ہوتی ہے وہ الگ بات ہے۔ ماں کو اپنے بیٹے سے زیادہ ہوتی ہے، باپ کو اپنی بیٹی سے، اور بیٹی کو بھی باپ سے کچھ زیادہ ہوتی ہے۔ آج اگر آپ کی بیٹی آپ کے گھر میں بیٹی ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے، وہ آپ کی عزت ہے، اور اس کو عزت کس نے دی؟ اسلام نے اور میرے نبی نے، ورنہ اس سے پہلے یہی بچی زندہ درگور ہو جایا کرتی تھی۔ صحیح ہے؟ اب جس کے گھر میں بہن بیٹی ہے تو وہ اس شعر کی قدر بھی سمجھے گا، اس کی عظمت بھی سمجھے گا، اور مسجد میں بیٹھے اللہ کے گھر میں تو حضور کو ان کی شان کے مطابق جو ہے آپ نے سبحان اللہ تو کہنی ہے نبی کے لیے۔ سمجھ گئے بھائی؟ اور شاعر بہت خوب لکھتا ہے، اس کلام کا بہت عمدہ اور پیارا شعر، سماعت کیجئے کیا لکھتا ہے کہ آئے جب میرے آقا کہہ رہی تھی یہ مائیں، آئے جب میرے آقا کہہ رہی تھی یہ مائیں کہ دفن اب نہیں ہوں گی ارے بیٹیاں مدینے میں۔ دوبارہ پڑھوں گا انشاءاللہ، لیکن دوبارہ آپ کی یہی محبت چاہوں گا جس طرح آپ نے ابھی دی۔ ماشاءاللہ، اللہ خوش رکھے کہ آئے جب میرے آقا کہہ رہی تھی یہ مائیں
کہ دفن اب نہیں ہوں گی، ارے بیٹیاں مدینے میں، اور جب بھی ان کے در جاؤں قید ہو کے رہ جاؤں، جب بھی ان کے در جاؤں قید ہو کے رہ جاؤں، ہے رہائی سے بہتر بیڑیاں مدینے میں۔ شان صحابہ ذرا زور سے بولو یار، ابھی تو پروگرام کا شروع ہے، اللہ کے بندے ہم سے کیوں غصہ نکال لے ہو؟ شان صحابہ، شان صحابہ، شان صحابہ۔ آئیے آج حضرت علی کے نعرے کو تازہ کرتے ہیں۔ میں آپ کو کچھ دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ حضرت لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، وہ نعرہ کیا تھا؟ اگر میں پوچھوں یقین کرے اس میں سے بہت لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا، وہ نعرہ تھا اللہ اکبر۔ کیا نعرہ تھا بھائی؟ اللہ اکبر۔ آئیے آج صحابہ کے دیوانے حضرت علی کے اس نعرے کو ایسا تازہ کریں کہ مزہ آ جائے انشاءاللہ۔ بہت پیارا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو شاعر بہت خوب لکھتا ہے صحابہ کی شان میں، بس آپ نے کہنا ہے اللہ اکبر۔ حاجی صاحب یہ جو تسی ایسے بیٹھے ہو نا، ابھی ذرا ٹیٹ ہو کے بیٹھ جاؤ، صحیح ہے؟ کیونکہ ہاتھ ایسے اٹھائیں گے انشاءاللہ ایسے صحابہ کے دیوانے، یہ جو دونوں پاؤں پہ جو ہاتھ ڈال کے بڑا مزہ آتا ہے اس طرح بیٹھ کے نا، لیکن ذرا محبت میں صحابہ کی ذرا مست ہو کے بیٹھنا ہے کہ پتہ چلے دیوانے صحابہ کی تشریف فرما ہے کہ مومن ہو مومن، مومن ہو مومن، بولو یہ کھل کر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بس جو صحابہ کا دیوانہ ہے وہ رضی اللہ عنہم و رضوا ہو چکے۔ بھائی تمہاری سبحان اللہ کی صحابہ کو ضرورت نہیں ہے، سمجھ گئے؟ ہمیں ضرورت ہے، اس لیے محبت کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم ہیں غلام، ہم ہیں غلام فاروق و حیدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور اب کہیں گے سبحان اللہ کہ وہ حنظلہ سے غازی کہاں ہیں، حضرت عمر کے سپاہی کہاں ہیں، وہ حنظلہ سے غازی کہاں ہیں، حضرت عمر کے سپاہی کہاں ہیں، دشمن کے چھکے چھڑائے جنہوں نے، ایوان باطل ہلائے جنہوں نے، دل سے یہی ہاں دل سے یہی ایک نعرہ لگا کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور جھکا ہے کسی سے نہ یہ جھک سکے گا، محمد کا پرچم ہی اونچا رہے گا۔ عمر صاحب ان کو پتہ ہے محمد کے پرچم کا کلر کیسا ہے؟ تم کو پی ٹی آئی کے پرچم کا تو پتہ ہوگا، مسلم لیگ نون کے پرچم کا پتہ ہوگا، پیپل پارٹی کے پرچم کا پتہ ہوگا، لیکن نبی کے پرچم کا کلر پتہ ہے تمہارے؟ کچھ لوگوں کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے نا، عوام کو پتہ نہیں۔ کالا اور سفید کیسا ہے بھائی؟ کالا اور سفید، یہ میرے نبی کا پرچم جو احادیث سے ثابت ہو، جاؤ اپنے کسی بھی بڑے بزرگ سے پوچھو، نبی کا پرچم، صحابہ کا پرچم، اہل بیت کا پرچم اور آج اہل حق کا پرچم، یہ وہی پرچم ہے
کہ میرے کو میرے دیوبند کا کوئی ایک مولوی بتاؤ کہ جو اس پرچم کے نیچے رہ کے اس نے کام نہیں کیا، چاہے حضرت جنگوی ہو، حضرت لاہوری سے بسم اللہ کرے، اور اب تک ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اس پرچم کے نیچے ہمارے کسی بھی اکابر نے، بزرگ نے کام نہ کیا ہو۔ تو آئیے علماء کا ساتھ دے بھائی، دیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں ہاتھ اٹھا کے بھائی، اس طرح سبحان اللہ، اس طرح نہیں، ہاتھ اٹھا کے دیں گے انشاءاللہ۔ کہ جھکا ہے کسی سے نہ یہ جھک سکے گا، محمد کا پرچم ہی اونچا رہے گا، دنیا ہلا دیں گے جس دن اٹھیں گے، ستم کو مٹا دیں گے جس دن اٹھیں گے، ٹوٹی ہوئی ہاں ٹوٹی ہوئی اپنی تلوار لے کر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بھروسہ تھا باطل کو طاقت پہ جس کی، صحابہ نے دنیا پلٹ ڈالی اس کی، جو ان کو علم دے کہ بھیجا نبی نے، تو میدان میں آ کے حضرت علی نے، تو میدان میں آ کے حضرت علی نے یہ نعرہ لگا کے اکھاڑا تھا خیبر، اللہ اکبر۔ صحابہ کا دیوانہ دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مسجد نبوی کی دیواریں کے سجدے میں نواسا ہو جو کندھوں پہ، تو نانا ٹھہر جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ ٹھہر جاتا ہے کہ بیٹے رہنے دو، میرے نواسے کو کھیلنے دو۔ لمبا کر دیتا ہے سجدہ میرے نبی۔ اور بھائی میرا تو سردار ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ، میرا تو سردار ہے۔ تم اپنے علاقے والوں کی جی سڑا سردار ہے جی، سڑا خان صاحب ہے جی، سڑا فلانا ہے جی، تو میں اپنے اوریجنل سردار کی تعریف کیوں نہ کروں؟ جس کو میرے نبی نے فرمایا یہ تیرا سردار ہے، اوریجنل سردار جس کو کہا جاتا ہے، وہ حسن و حسین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا نا بھائی۔ تو آپ سنیں ذرا، میں صرف آخر میں یہ 3 شعر پیش کر کے جاؤں گا، آپ کو زیادہ تنگ نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے بھی آگے سفر کرنا ہے۔ پھر کبھی آئیں گے انشاءاللہ، ایسے ہی آئیں گے عمیر بھائی کے پاس، تو کبھی سنائیں گے آپ کو۔ سماعت کیجئے، شاعر کیا خوب لکھتا ہے کہ قربان خود کو کر کے۔ یار صاحب بات بتاؤں، اگر ابھی بھی تمہاری زبان بابا جی اور نوجوانوں کی خاموش رہے گی نا اس کلام میں، خدا کی قسم دل روئے گا۔ یہ اس نے درد دل کے ساتھ ایسے ایسے جملے لکھے، میں اس کے تخیل پہ قربان جاؤں شاعر کے کہ اس نے لکھا کیسے یہ کلام، کہ قربان خود کو کر کے مسلح بچا لیا۔ جب یہ شعر ختم ہو تو آپ کی بھڑک سننا چاہتا ہوں، آپ کی محبت، عشق و محبت والی، کہ قربان خود کو کر کے مسلح بچا لیا، ارے سر دے دیا حسین نے، سر دے دیا حسین نے، سجدہ بچا لیا، قربان خود کو کر کے مسلح بچا لیا۔ ہے سبحان اللہ، کیا شعر لکھا اس نے کہ دین نبی بچا لیا، اتنا ہی مت کہیں، دین نبی بچا لیا، اتنا ہی مت کہیں، ارے کہیے علی کے لال نے، کہیے علی کے لال نے کعبہ بچا لیا، قربان خود کو کر کے مسلح بچا لیا، اور گر گر کے شاہ سوار نے نہر فرات پر، گر گر کے شاہ سوار نے نہر فرات پر، ارے دین رسول پاک
کا دین رسول پاک کا جھنڈا بچا لیا، قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا۔